بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک متقی شخص کے جنازے میں شریک ہوا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد سب لوگ گھروں کو واپس لوٹ گئے اور میں جنگل کی طرف چل دیا کہ وہاں کچھ دیر بیٹھ کر اللہ کی قدرت پر غور و فکر کر سکوں۔ میں گھنے جنگل میں ایک مقام پر بیٹھ گیا کہ اچانک میری نظر 2 درختوں میں چھپی ایک غار پر پڑی۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ یہ یقیناً چوروں اور ڈاکوؤں کی کوئی آماج گاہ ہوگی، لیکن پھر میں نے اس کے قریب جانے کا ارادہ کیا۔ میں نے سنبھلتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کر دیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اندر ایک نورانی صورت والا شخص عبادت کر رہا ہے۔ میں اندر داخل ہو گیا اور سلام کرنے کے بعد پہلا سوال کیا، اے بندہ خدا، آپ یہاں اس ویران غار میں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جناب، میں نے سنا تھا کہ بصرہ میں بہت سے نیک لوگ موجود ہیں، لہٰذا میں ان سے فیض پانے اور اللہ کے حضور عبادت کرنے ملک شام سے بصرہ آ گیا۔ اب میں یہاں اس غار میں رہتا ہوں اور اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ پھر میں نے سوال کیا، اے نیک انسان، تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کون کرتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب میں بھوک محسوس کرتا ہوں تو درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے تو ندیوں کا پانی پی لیتا ہوں، اسی طرح مجھ کو سب کچھ میسر ہے۔ میں نے عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے کھانے کے لیے کچھ بھجوا دیا کروں۔ انہوں نے کہا، نہیں، میں اتنے سالوں سے درختوں کے پتے کھا کر زندہ ہوں، مجھے روٹی سالن کھائے ہوئے عرصہ گزر گیا، اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اصرار کرنے لگا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی کچھ خدمت کر سکوں تاکہ ہمارے لیے بھی کچھ برکتیں لکھی جا سکیں۔ تب انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر آپ میرے لیے کھانا لانا چاہتے ہیں تو بس آٹے کی 2 روٹیاں اور سالن نہیں بلکہ تھوڑا سا نمک لیتے آئیے گا۔ میں نے یہ سن کر ان سے اجازت لی اور گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے 2 روٹیاں بنوائیں اور ان پر نمک رکھ کر واپس جنگل کی طرف چل دیا۔ جب میں غار کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ غار کے منہ پر ایک بہت بڑا خونخوار شیر بیٹھا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس درندے نے اس نیک بندے کو اپنی خوراک بنا لیا ہوگا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن پھر بھی میں اپنی تسلی کی غرض سے اونچی جگہ پر چڑھا جہاں سے غار کا اندرونی حصہ دیکھا جا سکے۔ جب میں نے اندر دیکھا تو بے حد خوش ہوا کہ وہ نوجوان بالکل ٹھیک ٹھاک موجود تھا اور نماز ادا کر رہا تھا۔ میں نے بآواز بلند کہا، میرے بھائی، آپ عبادت میں اتنے مصروف ہیں کہ آپ کو باہر کی دنیا کی کوئی خبر نہیں۔ انہوں نے سلام پھیرنے کے بعد مجھ سے سوال کیا، اے اللہ کے بندے، کس بات کے سبب آپ مجھ سے ایسا کہہ رہے ہیں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ غار کے باہر ایک بہت بڑا خونخوار شیر موجود ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ بہتر ہوتا کہ آپ اس ذات سے خوف کھاتے جس نے اس شیر کو پیدا کیا ہے، نہ کہ شیر سے۔ پھر وہ شیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، اے درندے، اگر تو یہاں میرے رب کے کسی حکم پر قادر ہے، اگر مجھے نقصان پہنچانے کا تمہیں حکم ملا ہے تو میں تجھے روک نہیں سکتا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہاں سے چلا جا، تو میرے اور میرے بھائی کی ملاقات میں خلل ڈال رہا ہے۔ ابھی اس بندے کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہ شیر وہاں سے ایسا بھاگا جیسے اسے اپنا شکار نظر آ گیا ہو۔ اس کے بعد میں غار میں پہنچا اور ان کے سامنے اپنا کھانا پیش کر دیا اور کہا کہ جو آپ نے فرمایا تھا وہ حاضر ہے۔ وہ حسرت بھری نظروں سے کھانے کو دیکھتے رہے اور روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے ہچکی بند گئی۔ پھر اللہ کے حضور فرمانے لگے، اے میرے پروردگار، اگر میں نے تیرے حضور کوئی مقام پا لیا ہے تو میری دعا سن لے، تو اسی وقت میری روح کو قبض کر لے۔ ابھی اس بندے کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کی روح قبض کر لی گئی۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت متاثر ہوا اور رنجیدہ ہو گیا۔ پھر میں شہر واپس آیا اور کچھ نیک بندے اپنے ہمراہ لیے کہ ہم سب مل کر اس دوست کی تدفین کریں، اور ایک بار پھر ہم اسی غار میں پہنچے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی میت موجود نہ تھی۔ ہم نے ہر جگہ تلاش کیا لیکن ہم کو میت کہیں نہیں ملی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے رب اور اس کے نیک بندوں کی۔ اس قسم کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔